السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جہانگیر ترین کے خلاف چینی اسکینڈل میں چلنے والی کارروائی کے متعلق اہم انکشاف کیا اور ساتھ ساتھ ہاتھ بھی کھڑے کر دیے ہیں اور جہانگیر ترین کی حمایت بھی کر دی ہے، یعنی ایک ایسا بیان داغ دیا ہے جس سے جہانگیر ترین کے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ جہانگیر ترین ایک طرف حکومت کے ارکان جو ہیں، اپنی ظاہر پی ٹی آئی کے وہ بنیادی رکن تو ہیں، عہدیدار نہیں ہیں، لیکن بہرحال زیر خطاب بھی ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو ایک طرف جہانگیر ترین کو پی ٹی آئی کے اندر سے سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے منتخب ارکان کی، اور دوسری طرف جہانگیر ترین کو حمایت حاصل ہو گئی ہے وزیر داخلہ کی، جن کے ماتحت ادارے ان کے خلاف ان کو نوٹسز بھیج رہے ہیں، ان کو پیشیوں پہ بلوا رہے ہیں۔ آج ان کی پیشی تھی۔ کیا چل رہا ہے جی؟ اب ہوا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے آج پیشی بھگتی، اس میں ایف آئی اے لاہور میں ان کے بیٹے علی ترین کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ان کے 36 اکاؤنٹ، جہانگیر ترین، ان کی اہلیہ آمنہ ترین اور ان کے صاحبزادے علی ترین کے 36 بینک اکاؤنٹس جو ہیں، جن میں ملین آف روپیز پڑے ہوئے تھے، وہ یعنی کروڑوں روپیز پڑے ہوئے تھے، وہ بھی منجمد کر دیے گئے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب اور علی ترین ان کو الگ الگ ایف آئی اے میں پیشی ہوئی ہے ان کی۔ اب کل جہانگیر ترین جا رہے ہیں بینکنگ کورٹ میں، 10 تک ان کی توسیع تھی، جو ان کی جو عبوری ضمانت ہے اس کی، تو عبوری ضمانت کو مزید یا عبوری ضمانت پکا کروانے یا جو بھی ایک ہوتا ہے پروسیجر قانونی، وہ کروانے کل کیونکہ پیش ہونا ہے۔ ظاہر 10 تک عدالت نے ان کی ضمانت کی تھی، تو دوبارہ عدالت میں جا کر مزید ضمانت لیں گے، کیونکہ اب ان کو مسلسل بلایا جاتا رہے گا، تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ قبل از گرفتاری ضمانت ان کی عبوری ضمانت مزید آگے بڑھے یا پھر ضمانت پکی ہو جائے۔ تو بہرحال تو وہ آج جہانگیر ترین صاحب نے وہ کیا، لیکن کل کی وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب کا بیان جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جو پوری کی پوری کوششیں ہیں، ان کوششوں کو بہت بڑی سپورٹ دے گیا ہے۔ اب پہلے گزارش کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کیا، یا پہلے بتاتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کل کیا کرنے جا رہے ہیں، پہلے میں وہ بتاتا ہوں۔ اب کل جہانگیر ترین صاحب نے جانا ہے دوبارہ بینکنگ کورٹ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 کو جب وہ بینکنگ کورٹ گئے تھے، آج سے 2 روز قبل، تو وہ اکیلے نہیں گئے تھے۔ میری ان سے بینکنگ کورٹ جانے سے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں کلّا نہ ویسا، میں ظاہر سمجھ آ گئی تھی کہ کلّا نہ ویسا کا مطلب کیا ہے، یا تو جلوس لے کر جاؤں گا جس طرح مریم نواز صاحبہ گئی تھیں، اب ان کا اسٹائل تو وہ ہے نہیں، کاروباری شخصیتیں، حکومتی جماعت کے ممبر بھی ہیں، عمران خان صاحب کو ابھی تک وہ دوست بھی مانتے ہیں، تو کلّا نہیں جاواں گا اس کا مطلب کیا تھا؟ تو مطلب ظاہر ہے وہ سامنے آ گیا تھا، اور اس وقت مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے ساتھ ارکان ہوں گے کچھ پی ٹی آئی کے جو ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب کل جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ زیادہ ڈبل، یعنی وہ جو پہلے ڈوز دیا تھا پرسوں والا، جس کے بعد وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب اب حکومت جو ہے وہ جہانگیر ترین ہی گرا سکتے ہیں، رانا ثناءاللہ یعنی مسلم لیگ نون یہ کہے کہ جناب ایک جہانگیر ترین کی جیب میں ایک جیب میں وفاقی حکومت اور ایک جیب میں پنجاب حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جب چاہے حکومت کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے کیا تھا 7 اپریل کو جو جب پیشی پہ گئے تھے، تب ان کے ساتھ 13 ایم پی ایس تھے، بشمول کچھ معاونین اور ایک وزیر کے، صوبائی وزیر کے، اور پھر ان کے ساتھ تھے 3 ایم این ایز، 13 ایم پی ایس، 3 ایم این ایز، 17 کے قریب کوئی الیکٹڈ ممبر ان کے ساتھ تھے۔ اب وہ ڈبل سے بھی زیادہ۔ میری بات ہوئی ہے، وہ جو سارا آرگنائز کر رہے ہیں دوست، ان کے قریبی ساتھی جو ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ڈبل سے بھی ڈبل ہوں گے، یعنی جو پہلے تھے اس سے بھی ڈبل ہوں گے، یعنی 40 سے زیادہ ہوں گے، مطلب اگر ڈبل سے ڈبل نہ بھی ہوں تو 40 کے آس پاس وہ ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جناب جن سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو محترم صاحب جو ہیں، وہ جو یہ سارا کچھ جو جہانگیر ترین صاحب کے بیاف سارا کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے پہلے دن سے، بڑا اشارہ دے دیتا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ سانوں کوئی گرفتاری وغیرہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی کر لے تو کر لے۔ تو وہ سارے لوگ ابھی تھوڑی دیر میں، یا ابھی ہو چکا ہوگا وہاں پر یہ جو بھی ہے، کیونکہ میڈیا باضابطہ انوائٹڈ نہیں ہے، تو ماڈل ٹاؤن میں جہانگیر ترین صاحب نے ان سب کو بلایا ہے ڈنر پر بھی۔ ڈنر پر وہ حکمت عملی ہوگی، گپ شپ ہوگی، اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے آخری حصے میں جا کر بتاؤں گا۔ تو ایک تو یہ
کہ جہانگیر ترین صاحب بڑا شو آف اسٹرینتھ کریں گے، اور اس کے بعد حکومت کو گرانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے، یہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب آتا ہوں میں شیخ رشید صاحب پر۔ جناب شیخ رشید صاحب کراچی میں تھے، آج کراچی میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، وہ جیسے گھڑی دیکھ کر بات کرتے ہیں، آخری 3 سوال 15 منٹ ٹرپل ایس میں سویٹ سمارٹ اور شارٹ، تو وہ سویٹ سمارٹ شارٹ جواب دینے میں ان کو جب جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ان سے پوچھا گیا، باقی انہوں نے بہت سی باتیں کی، پیپلز پارٹی کو انہوں نے آج مثبت جماعت کہا، ظاہر ہے شیخ رشید صاحب کاریگر آدمی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مثبت جماعت وہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سائڈ نہیں لے رہے، پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کی صفوں میں گندہ کر رہے ہیں۔ تو اور بہرحال اور نواز شریف کے لیے انہوں نے کہا، یہ بڑی مطلب ویسے ایک وفاقی وزیر کو اس طرح کا بیان دینا کہ نواز شریف صاحب اس لیے بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ پاک فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا کہ نواز شریف صاحب تو اپنے کرموں کی وجہ سے، اپنے کیے کی وجہ سے، اپنے وہ جو حکومت کہتی ہے کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے نائل ہوئے، لیکن شیخ رشید صاحب الٹ کہہ رہے ہیں، بھائی شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اور جو خمیازہ بھگتیں گے وہ، کیونکہ وہ فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب یہ فوج کے ترجمانی کر رہے ہیں، ایسے ترجمان ہو تو پھر واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ اب آگے شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں، کہتے ہیں عمران خان صاحب بالکل قانون اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جہانگیر ترین کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا سوچیں، وزیر داخلہ ہے شیخ رشید صاحب، وزیر داخلہ سے سوال ہوتا ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کو ایف آئی اے نے بلایا ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے چینی اسکینڈل، یہ وہ ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہیں، اکاؤنٹس منجمد ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے میں وزیر داخلہ سے سوال ہوتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جناب میں سچا آدمی ہوں، چینی کیس کو نہیں دیکھ رہا، چینی والا معاملہ، چینی کے مقدمے کو، اس کو میں نہیں دیکھ رہا، اس معاملے کو، اس کیس کو نہیں دیکھ رہا، شہزاد اکبر تحقیقات کے انچارج ہیں، وہی چینی اور منی لانڈرنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں یہاں پر جناب، یہاں پر معاملہ کھلتا ہے جہانگیر ترین صاحب کے الزامات، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جب چینی کمیشن، اب اس میں ایک میں وضاحت بار بار کرتا ہوں کہ جہانگیر ترین شوگر ملز اونرز وہ صاف شفاف ہے نہیں ہے، وہ تحقیقات ادارے کریں گے، میں یہ بات کروں پولیٹیکل، میری بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو بالکل کلین ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں بات کا اٹھا رہا ہوں سیاسی وزن، کہ سیاسی طور پر جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے رہے کہ ان کے خلاف وزیر اعظم ہاؤس میں اعظم خان اور ان کے کہنے پہ شہزاد اکبر سازشیں کر رہے ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب نے کئی بار کہا، انٹرویوز میں کہا، اور پرسوں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کہا کہ جناب میں تو آپ کا دوست ہوں، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں، اور پھر یہ کہ میں بہت عرصہ چپ رہا، اور یہ چپ رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے اوپر دوبارہ مقدمات بن رہے ہیں، تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا، اور میرے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں میں ان کا نام بھی لوں گا، یہ بھی جہانگیر ترین صاحب نے کہا۔ شیخ رشید صاحب تصدیق کر رہے ہیں ان کے الزام کی، جہانگیر ترین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے معاملات، شہزاد اکبر میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے معاملے سے، چینی کے معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھ رہے ہیں کون؟ شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب کون ہیں؟ مشیر داخلہ۔ مشیر داخلہ کون ہوتا ہے؟ وزیر داخلہ کا ماتحت۔ ایف آئی اے کون ہے؟ وزارت داخلہ کا ایک ادارہ۔ وزارت داخلہ کون چلا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب۔ 3-4 دن پہلے شیخ رشید صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی میڈیا پر، اسی طرح بات کر رہے تھے کہ میں نہ کسی کی وزارت میں مداخلت کرتا ہوں، نہ کسی کو اپنی وزارت میں مداخلت کرنے دوں گا۔ تو پھر شہزاد اکبر بالا کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایف آئی اے کیوں جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے منی لانڈرنگ کی، جہانگیر ترین کے خلاف کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ لیگل نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد ہیں، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر رچی گئی ہے۔ اب 2 چیزیں، ایک میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی تھی نا، جب وہ عمران خان صاحب نے وزیر تجارت کے طور پر جو منظوری دی تھی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی، جب فل فلیج وزیر نہ ہو تو پھر وزارت ہوتی ہے وزیر اعظم کے ماتحت، تو اگر فل فلیج وزیر ہو تو پھر مشیر دیکھتا ہے نا، جب وزیر اعظم کے ماتحت ہو تو پھر پیچھے مشیر ہے، معاونین دیکھتے ہیں، جیسے رزاق داؤد دیکھ رہے تھے تجارت کو۔ اگر فل فلیج وزیر ہوں جیسے کہ شیخ رشید صاحب ہیں تو پھر مشیر داخلہ تو رپورٹ کریں گے براہ راست وزیر کو۔ یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟
وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے FIA میں کیا ہو رہا ہے اور FIA کیوں کر رہا ہے کارروائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ماضی کا، نواز شریف صاحب کا دور ہے، آصف زرداری کے خلاف ایک منشیات کا مقدمہ بنتا ہے اور وزیر داخلہ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف اور آصف زرداری صاحب کے خلاف اسی طرح کاروائیاں ہو رہی تھی جس طرح آج کی اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی تھی۔ تو منشیات کا ایک مقدمہ بنتا ہے، منشیات کے اس مقدمے کو انٹرنیشنلی لے جانے کے لیے، کہ عالمی اداروں میں لے جانے کے لیے، جو بھی اس وقت کے فورمز تھے، لے جانے کے لیے وزارت داخلہ کی منظوری کی ضرورت تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے وہ مقدمہ بھیجا وزارت داخلہ میں، وزیر داخلہ اڑ گئے چودھری شجاعت حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب میری رپورٹ کے مطابق، میری تحقیقات کے مطابق آصف زرداری کا منشیات کے کم از کم اس اسکینڈل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، منشیات کی اس اسمگلنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور نواز شریف صاحب وہ جو آصف زرداری صاحب کو انٹرنیشنلی ٹانگنا چاہتے تھے وہ رک گئے، وہ نہیں ہو سکا۔ وزیر داخلہ اتنا تگڑا ہوتا ہے، یہاں وزیر داخلہ کیا کہہ رہا ہے جی میں نے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور 2 دن پہلے کیا کہتا ہے میں تو کسی کو مداخلت ہی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اپنی وزارت میں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، 80 شوگر ملے میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر خسرو بختیار صاحب کو بھی نوٹسز وغیرہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک کہانی ہے، شیخ رشید صاحب نے بتا دی ہے بڑے طریقے سے۔ شیخ رشید صاحب کاریگر آدمی ہیں، وہ بولتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کیا بول رہے ہیں، کبھی کبھی وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہتھوڑا کہاں مارنا ہے، وہ یہ نہیں کرتے، ان کا وہ غلط بات کر جائیں، کسی کو نشانہ بنا دیں، جیسے انہوں نے ایک تقریر کی تھی جلاؤ گھیراؤ ساڑ دو یہ کر دو مار، ان کو پتہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ عوام کو اس وقت نواز شریف کے خلاف، نواز شریف حکومت کے خلاف پرووک کر رہے تھے، عوام کے جذبات کو ذرا ابھار رہے تھے، ایک خاص حساس معاملہ تھا اس کی وجہ سے کر رہے تھے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے اور یہ بات پوری کی پوری وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جاتی ہے، یہ بات ان پوری کے پوری چینی اسکینڈل کے معاملے کو مشکوک کر دیتی ہے کہ بھائی FIA تحقیقات کر رہی ہے اور وزیر داخلہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی مجھے نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اچھا جی، اب آخر میں وہ جو جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے، جہانگیر ترین صاحب پولا پولا کھیلیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی اسٹرینتھ دکھا رہا ہوں، ابھی بھی کل بھی جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کو یہ کہیں گے کہ آج جو مشاورت ان کی ہوئی ہے پیشی کے بعد، کہ ان کو یہ بتایا، جہانگیر ترین صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ابھی آپ کھل کر مخالف صفوں میں مت جائیں، آپ PTI ہیں، آپ PTI رہیں، آپ جب تک PTI میں ہیں آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی، پہلے 17 آئے تھے اب 40 آئے ہیں یا آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا کسی کی طرف آپ جاتے ہیں، اپوزیشن کی طرف جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو PTI سے علیحدہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جناب PTI یا حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ آنے والے ارکان جو ہیں ان کے خلاف قانونی تو نہیں لیکن تادیبی کارروائی جماعت کے اندر جو ہوتی ہے وہ کرنے کا موقع مل جائے گا، آپ کے مخالفین کو موقع مل جائے گا۔ آج تو شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں، چودھری اعجاز بھی کہہ رہے ہیں، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین PTI میں ہیں، PTI کے رہنما ہیں، تھے PTI کا حصہ ہیں، تو ان کے پاس ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے MNAs MPs کا جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے پاس بیان دینے کے لیے جواز نہیں ہے، تو ہم ان کو یہ جواز کیوں دیں کہ آپ حکومت کے یا عمران خان کے یا PTI کے خلاف آ گئے۔ تو فی الحال آپ یہیں رہیں، اندر رہ کے ان کو توڑتے رہیں، اندر رہ کے توڑتے رہیں، گھر کے بھیدی ہیں، لنکا تو ڈھا دیں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ الگ ہو جائیں، تو الگ ہونے کا نقصان ہوگا، اندر رہ کے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ اندر رہ کے PTI کو کھائیں گے، جس طرح بنائی تھی نا اسی طرح کریں گے، PTI کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب جی آخر میں کچھ ہمارے مہربان جن کے سوال ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں ہمیں سنتے ہیں، ان کی بات، تو یہ جی بلال SOS صاحب ہیں، یہ اکثر نہیں بلکہ تقریباً ہر ویڈیو پہ ان کے کمنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آج کل جہانگیر ترین کو وہ لوگ بھی گالیاں دے رہے ہیں جو اپنی چھت سے گزرتے ہر جہاز کو دیکھ کر کہتے تھے وہ دیکھو شہزادہ ایک اور بندہ توڑ کر لایا، وہ دیکھو شہزادہ ایک اور بندہ توڑ کر لایا۔ ہاں، یہ PTI کا المیہ ہے کہ PTI کے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں، اسی طرح پہلے جہانگیر ترین صاحب کو بنایا ہوا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب تو اب ان کو وہ اگر ایک بھی بیان جاری کر دیتے ہیں یا ان کو ایک بھی حکومت کی طرف سے، حکومتی کسی ادارے کی طرف سے نوٹس جاتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب سے برا کوئی شخص نہیں ہوتا۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے
ان کی سائیڈ لی ہے۔ یہ بڑا معاملہ ہے بھائی، یہ سادہ نہیں ہے شیخ رشید صاحب کی بات کرنا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے۔ اور کہہ کچھ لوگ یہ بھی رہے ہیں کہ جناب جو جہانگیر ترین صاحب ہیں نا، وہ کوئی اور اسٹیبلشمنٹ جہانگیر ترین عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے، وہ جو نواز شریف صاحب نے انکار کیا تھا کہ ہم نے نہیں بھیجنا، یہ اپنی سیاسی موت آپ مرے، ہم ان کو بھیج کر کیوں سیاسی شہید کریں۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ اسی وجہ سے بھی اٹھایا جا رہا ہے تاکہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی میں دراڑیں ڈالیں اور کسی طرح اپوزیشن کو راضی روزی کر کے ان کو گھر بھیجا جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ جو شہزادہ کل تک جہاز توڑ کر لاتا تھا اب وہ تنقید کی زد میں ہے۔ بات ٹھیک ہے آپ کی۔ عاضی خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پرفارمنس کے بعد بھی پی ٹی آئی جیتتی ہے تو ملک سیدھا غیر جانبداروں کو دینا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے کہ اگر یہ جو کچھ کارکردگی ہوئی ہے، وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی کہ جناب کارکردگی کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلم لیگ نون لوگوں کو عثمان بزدار دکھا رہی ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب کی کارکردگی دکھا رہی تھی، اب عثمان بزدار صاحب کا چہرہ دکھا رہی ہے۔ پہلے شہباز شریف کی کارکردگی دکھا رہی تھی، اب بزدار صاحب کا چہرہ دکھا رہی ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کارکردگی کے باوجود بھی اگر جیت جاتی ہے پی ٹی آئی تو پھر ملک سیدھا کا سیدھا غیر جانبداروں کو حوالے کیا جائے۔ اب یہ جن کی رائے ہے جی، اب لوگوں نے ووٹ کرنا ہے، وہاں مقابلہ سخت ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا وہاں پہ کوئی بہت برا حال نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ون سائیڈڈ الیکشن کہ آپ کہہ دیں کہ جناب پی ٹی آئی ہار رہی ہے، وہ والا حال نہیں ہے۔ آخری جی سجاد صاحب ہیں، سجاد علی، وہ کہتے ہیں کہ مریم اور نواز شریف ان دنوں خاموش کیوں ہیں؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ کیونکہ ڈسکا میں بھی الیکشن کے لیے مریم اب ایکٹیو نظر نہیں آئیں۔ جی مریم صاحبہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اور مجھے کوئی وجہ نہیں لگ رہی سوائے ان کی طبیعت کے۔ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی۔ پہلے اجلاس وغیرہ ہوتے تھے، یہ ہوتا تھا تو وہاں پہ بولتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی یہ ویسے ہی ایک آ گیا ہوگا، وقفہ آ گیا ہوگا، آتا رہتا ہے روزانہ سیاست، روزانہ بیان بازی تو نہیں ہوتی، موقع ہوتا ہے، اور سیاستدان موقع محل دیکھ کر، اور سیاستدان بھی اور نواز شریف جیسے تو موقع محل دیکھ کر ہتھوڑا مارتے ہیں۔ اور حمزہ شہباز ایکٹیو ہیں، مریم نواز صاحبہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو حمزہ شہباز آ گئے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایک نہیں تو دوسرا لیڈر۔ تو مریم نواز صاحبہ چپ ہیں تو حمزہ صاحب بول رہے ہیں۔ یہی مسلم لیگ نون ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔